ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، بے چین ہے آنکھیں میری بے تاب جبیں ہے۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ معزز سامعین اکرام، اللہ جل شانہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں الف لام میم کی تفسیر پر مختصر غور کیا تھا، اور کچھ مقدمہ تھا کہ سورہ البقرہ کا نام اور اس کا پس منظر، اس کے حوالے سے گفتگو تھی۔ آج ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروردگار عالم کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تفسیر کے اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آغاز میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ وہ 3 حروف ہیں جن پر ہم نے بات کی تھی، اور ان میں مختلف تشریحیں، مختلف تفسیریں جتنی بھی لوگوں نے کی، محدثین اور مفسرین اور علماء نے کی، وہ ساری کی ساری ان کے اپنے اندازے تھے، ان کے اپنے قیاس تھے، ان کے اپنے تخمینے تھے۔ لیکن یہ ایسے حروف ہیں جن کی مراد صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پہ کل دنیا کے مفسر متفق ہوئے کہ الف لام میم اور ان کے علاوہ جتنے یہ حروف 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان سب کی مراد سے صرف اللہ اور اس کا رسول واقف ہے۔ اس کے لیے لفظ ہے سر بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں یہ۔ الف لام میم کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کا آغاز کرتے ہی پروردگار عالم ان لفظوں سے آغاز کرتا ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ جو کتاب وہ پڑھ رہا ہے پوری دنیا میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا محدث، کسی مذہب کا سیانہ، کوئی رشی، کوئی جوگی، کوئی جو بھی کتاب لکھے گا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف واحد کتاب ہے دنیا کی، بلکہ یوں کہیں کہ اس سے پہلے تو جو خود اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے خود یہ نہیں فرمایا کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا کلام ہر شک سے پاک ہوتا ہے، مگر دعویٰ اور اعلان صرف قرآن کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ کس بات میں شک نہیں ہے؟ پہلی بات جس کے شک کی نفی اللہ فرماتا ہے وہ یہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پہلے نمبر پر تو پڑھنے والا اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ وہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں پڑھنے لگا،
وہ اللہ کا کلام پڑھنے لگا ہے، اللہ کا کلام پڑھنے لگا ہے۔ یہ پہلے نمبر پر بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہے حرف حرف سچ ہے، بے شک ہے۔ قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت ہے کہ دنیا قیامت تک کے لیے اللہ یہ چیلنج کر دیتا ہے، کوئی اس کی کہی ہوئی بات میں غلطی نہیں نکال سکتا، کوئی اس کی فرمائی ہوئی کسی بات کو کسی موڑ اور زمانے پر رد نہیں کر سکتا، اس کی کسی بات میں شک نہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور ہم نے یہ مانا ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کے فضل سے، لیکن عرض کرتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، مگر دل مطمئن نہیں ہوتے، دلوں میں شک رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات یہ سوال کر دیتے ہیں، بعض اوقات یہ سوال کر دیتے ہیں کہ جناب کیا واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس فتنے میں پھنس جاتے ہیں، کیا واقعی اللہ کا کلام ہے؟ یہ قرآن اپنا اعلان اور چیلنج اور دعویٰ خود کرتا ہے، اس کو ثابت بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ کہا ہے نا کہ اس میں کوئی شک نہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اب اللہ اس بات کو ثابت کیسے کرتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں پروردگار عالم نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا پیغمبر اکرم ان سے کہہ دو، اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اکٹھے مل جائیں، سارے مل جائیں، اس قرآن کے جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، مدد کریں، جن انسانوں کی مدد کریں، انسانوں میں سے بڑے بڑے سیانے ایک دوسرے کی مدد کریں، اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتا۔ اچھا، یہ چیلنج جو پروردگار عالم نے کیا نا، یہ پورے قرآن کا تھا۔ پھر کچھ عرصہ کلام آتا رہا اور یہ چیلنج لوگوں کے سامنے رکھا، لوگ قرآن کے جیسا قرآن نہیں لا سکے۔ پروردگار عالم نے پھر اس چیلنج کو تھوڑا چھوٹا کیا۔ اب پروردگار عالم فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افترا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گڑی ہوئی کتاب ہے، محمد نے اسے گڑھ لیا ہے۔ ان کو کہو قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پروردگار نے فرمایا اے محمد ان سے کہو، یہ قرآن کو تم کہتے ہو گڑا ہوا کلام ہے، اس جیسی 10 صورتیں گڑی ہوئی لے آؤ، گڑ کے لے آؤ، گڑا ہوا جو ہوا 10 صورتیں مفتریات، گڑی ہوئی 10 صورتیں۔ پورا قرآن تم نہیں لا سکے، کوئی بات نہیں، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، اور اپنے ساتھ بلا لو جس کو چاہتے ہو، مدد کرے پوری دنیا تمہاری۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو لے کے آؤ، نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج رکا رہا۔ اب 10 صورتیں ہیں مقابلے میں کھڑی، اور کافر مقابلے میں ہیں جنہوں نے 10 صورتیں بنانی نہیں بنا سکے۔ پروردگار عالم نے کچھ عرصے کے بعد اس چیلنج کو اور مختصر کر دیا۔ پہلے پورے قرآن کے برابر کہا، پھر 10 صورتوں کے برابر کہا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کمال درجے کا اعلان کر دیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر شک ہے نا اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، کیا انداز ہے،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ، بلا لو اپنے سارے حمایتیوں کو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو اپنے سارے حمایتی اکٹھے کرو، زور لگاؤ اور بنا کے اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ جنہوں نے بنانی تھی نا ان کو عربی آتی تھی، یہ چیلنج ان کو نہیں کیا جا رہا جو عربی زبان نہیں جانتے، وہ بڑی عربی جانتے تھے، اتنی عربی جانتے تھے، اتنے ماہر تھے کلام لکھنے کے بنانے کے کہ وہ سمجھتے تھے پوری دنیا میں صرف ہم ہیں جو بول سکتے ہیں، کلام کہہ سکتے ہیں، باقی سارے تو گنگے ہیں ہمارے سامنے۔ عرب نے باقی دنیا کا نام عجم رکھا ہوا ہے، عجم کا معنی ہے گنگے، وہ کہتے ہیں صرف ہم ہیں جن کا کلام ہے، باقی دنیا کیا ہے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ وہ اتنے ماہر تھے کہ ہر سال ایک مقابلہ ہوتا تھا ان کے ہاں، اوکاز میں مقابلہ ہوتا تھا کہ لاؤ کون کون بندہ لکھ کے لایا ہے اپنا کلام، عربوں کے بڑے بڑے شاعر اکٹھے ہوتے، اپنے کلام پیش کیے جاتے، ان کلاموں میں سے جو کلام جیت جاتا نا اسے کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا اور پوری دنیا کو چیلنج کیا جاتا، ساری دنیا میں سے کوئی اس کے برابر لکھ کے لا سکتا ہے تو لائے۔ قرآن نے جو ان کو چیلنج دیا نا یہ دراصل ان کی عادت تھی، انہیں عادت تھی دنیا کو چیلنج کرانے کی، وہ کروایا کرتے تھے یہ ہمارا کلام ہے لاؤ اس جیسا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے 7 ایسے کلام لکھ کر کعبہ کی دیوار سے لٹکا رکھے تھے جنہیں معلقات سبع کہا جاتا ہے۔ 7 امراء القیس کا کلام، انترا کا کلام، بڑے بڑے عاشا کا کلام، میمون کا کلام، انہوں نے بڑے بڑے شاعر تھے بلا کے، ان کے کلام انہوں نے لکھ کر لگائے ہوئے تھے کعبہ کی دیوار سے، پوری دنیا کو چیلنج تھا لاؤ اس کے مقابلے میں کلام۔ اور پھر جب سورہ کوثر نازل ہوئی ہے مولا علی سورہ کوثر لے گئے اور کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا۔ اگلے دن وہ 7 کے 7 کلام انہوں نے اتار لیے ہوئے تھے اور کسی نے سورہ کوثر کے نیچے لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری۔ وہ جانتے تھے کلام کسے کہتے ہیں، وہ جانتے تھے عربی کسے کہتے ہیں، کلام انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ ولید گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑا کافر، حضور کے پاس گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، پلٹ کے آیا اور آ کے کافروں کے مجمع میں کھڑا ہوا، کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں واللہ لقد سمعت من محمد کلاما آنفا ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن، اللہ کی قسم ابھی ابھی محمد کے منہ سے وہ کلام سن کے آیا ہوں جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے۔ جو جانتے تھے عربی کو، ماہر تھے، پہچانتے تھے، ایک ایک آیت ان کے سامنے محمد عربی قرآن کی پڑھتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے، نہیں 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 اس جیسا کلام ہم نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام انہوں نے جرت ہی نہیں کی، اس کے مقابلے میں کلام بنانے کی جرت ہی نہیں کی انہوں نے۔ عتبہ بڑا سیانہ، سب جانتا تھا، شاعری کو بھی بڑا جانتا تھا، جادو کے منتر بھی اسے بڑے آتے تھے، کہانت نجومیوں کا علم بھی بڑا جانتا تھا۔ اس کو تیار کر کے ابو جہل، ابو لہب اور دوسروں نے بھیجا، جا ذرا تو سیانہ ہے، ہم سب میں علم والا ہے، محمد سے بات کر۔ اب یہ آیا اور آ کے اس نے حضور سے جو بات کی ہے بڑے سخت انداز میں بات کی۔ اس نے کہا محمد تو نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، بڑی زیادتی کی، فرقت جماعتنا وشتت امرنا وابت دیننا وفضحتنا فی العرب۔ محمد تو نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ، ہم ایک مٹھی تھے سارے کے سارے مکے والے، تو نے توڑ کے رکھ دیا، کچھ لوگ ماننے والے نکل آئے نا، تم نے توڑ دیا، ہمارا سب کا فیصلہ ایک ہوتا تھا اب الگ الگ ہو گیا، تم نے ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، تم نے ہمیں عرب میں رسوا کر دیا ہے۔ محمد تو نے بڑا ظلم کیا ہے، بتا کیا ہے تیرے پاس۔
میں کہتا ہوں تجھے پیشکش کرتا ہوں، اگر تو امیر آدمی بننا چاہتا ہے نا، سارے مکے والے ہم پیسہ اکٹھا کر کے تجھے دے دیتے ہیں۔ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے 10 عورتوں سے کروا دیتے ہیں۔ یہ کر کیا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا فرغ تھا، بات ہو گئی تیری؟ اس نے کہا ہو گئی۔ اب سرکار نے اس کی بات کو سن کر فوراً آگے جو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، آیت پڑھی، کتاب فصلت آیاتہ۔ سرکار دو عالم اب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، 4 آیتیں پڑھی۔ عتبہ جو بڑا سیانا تھا آواز دے کے بول رہا، حسبو کا بس کر، اٹھ کے چلا گیا۔ کافروں کے مجمع میں سیدھا نہیں گیا، جنہوں نے بھیجا ہوا تھا گھر چلا گیا۔ وہ آئے پیچھے، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا تم کہتے ہو میں پتہ کروں، میں سارے علوم جانتا ہوں، میں جادو کے منتر جانتا ہوں، کہانت جانتا ہوں، شاعری جانتا ہوں۔ واللہ ما سمعت مثلہ قط، اللہ کی قسم اس جیسا کلام کبھی میں نے سنا ہی نہیں۔ واللہ ما ہوا بالشعر ولا بالکہانہ ولا بالسحر، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ جادو ہے، یہ کچھ اور ہی شے ہے۔ میرا مشورہ مانو، خلو، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ اگر لوگ اس کے مقابلے میں آئے، اگر یہ جیت گیا تو تمہاری ہی فتح ہوگی، یار تم میں سے ہے۔ اس کے آڑے نہ ہو، یہ کلام ہمارے جیسا کلام نہیں۔ جو کلام جانتے تھے وہ جانتے تھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کہتا ہے اس کلام کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب ایک اٹھا مسلمہ کذاب، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اس نے دعویٰ کیا تھا میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ اب وحی تو آتی نہیں تھی، نبی تو تھا نہیں، وحی تو آتی نہیں تھی، تو لوگوں نے کہا آتی ہے تو بنا۔ اب اس نے بنانا تھا کلام قرآن جیسا، کیونکہ پیش کرنی تھی نا کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ اب جو وحی اس نے بنائی ہے، دیکھو میرے پاس بھی وحی آئی، کیا وحی ہے؟ سورہ دفتہ، سورت بنا کے لے آیا۔ اب یہ قرآن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس نے یوں نہیں کہا میں قرآن جیسا کلام بنا رہا ہوں، کیا کہا؟ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، جہاں سے محمد پر وحی آتی ہے وہیں سے مجھ پر آتی ہے۔ یہ سورت میں لے کے آئے، تو بنائی تو خود تھی۔ اب سورت کیا ہے؟ دفتہ۔ لوگوں نے کہا سنا، اس کے اپنے لوگوں نے کہا سنا، اس نے سنایا، یا دفتہ بنت دفتائین، نکی کم تو نکین، آلہ کے فی الماء و اسفل کے فی التین، للماء تو قدرین وللشارب تمنعین، سورت بنا کے رکھ دی۔ اب آپ نے دیکھا، سنا آپ نے، لفظ تو ایسے لگ رہے ہیں نا وزن۔ اور قرآن صرف لفظی جوڑ کا نام نہیں ہے، اس کے اندر معنی ہیں، اس کے اندر ترنم بھی ہے، اس کے اندر تاثیر بھی ہے، تنویر بھی ہے، تبشیر بھی ہے، تنذیر بھی ہے، اس کے تو اندر عجائب۔ کیا صورت بنائی؟ یا دفداؤ بنت دفدائین، اے مینڈکی، تو مینڈکی کی بچی ہے، ڈڈی، مینڈکی جو ڈڈی ہوتی ہے، صورت بن رہی ہے قرآن کے مقابلے میں۔ یا دفداؤ بنت دفدائین، اے مینڈکی تو مینڈکی کی بچی ہے، نکی کم تو نکین، کرتی رہے جب تک تو ٹرین کرتی رہے۔ آلہ کے فی الماء واسفل کے فی التین، تیرا اوپر والا حصہ پانی میں ہے، نیچے والا حصہ مٹی میں ہے۔ للماء تقدرین، تو پانی کو گندا نہیں کر سکتی، وللشارب تمنعین، اور نہ پینے والے کو روک سکتی ہے۔ اب یہ صورت ہے جی۔ وہ جو بیٹھے تھے نا سامنے عربی جانتے تھے، ہاتھ جوڑ کے اسے محمد کے سامنے نہ لے کے چلے جانا، کہنے لگے وہ محمد کے ماننے والوں کے سامنے لے کے جانا بےزتی ہوگی۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیا بنا کے لے آیا ہے؟ محمد کا کلام ایسا نہیں ہے، جو قرآن آیا ہے وہ ایسا نہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ مینڈکی تو مینڈکی کی بچی ہے، اس میں کون سی حقیقت ہے جو تو نہیں بتا رہا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے مینڈکی کی بچی ہوتی ہے، اونٹ کا بیٹا ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ قرآن جو حقیقتیں بتاتا ہے وہ کہاں ہے؟ پھر سورت بنائی اس نے دوسری، سورہ الفیل نام رکھا۔
الفیل مل فیل و ما ادراک مل فیل، میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کا اعلان، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اب کوئی لائے نہ بنائے اس جیسا، کہے میں بنا سکتا ہوں، جس نے بنایا میں اس کا حال سنا رہا ہوں۔ مسلمہ کذاب، ایک تو کافر تھے مکہ کے جو نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر اس جیسا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ کافر تھے، مانا نہیں مگر بنایا بھی نہیں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کلام بنانے پر چل پڑا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ جو نبوت ختم نبوت کو نہیں نہ مانتا، نرا کافر ہی نہیں ہوتا، مت مارا بھی ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کا انکار عقل کو بھی مار دیتا ہے۔ اب صورت بنا رہا ہے الفیل مل فیل و ما ادراک مل فیل لہو ذنب قلیل و لہو خرطوم طویل۔ صورت بنائی، ہاتھی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے، لہو خرطوم طویل، اس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے۔ اب وہ کہنے لگے یار کمال کر رہے ہو، ہمیں نہیں پتا ہاتھی کیا ہے۔ جو کلام قرآن دے رہا ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ کہتے ہیں وہ جو قرآن کہتا ہے کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ ہمیں نہیں پتا۔ جس کی تو بات کر رہا ہے، ہاتھیوں سے تو ہمارے بچے کھیلتے ہیں، ہمیں کہتا ہے ہاتھی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ یہ کلام لے کے محمد کے صحابہ کے سامنے نہ جانا۔ پھر صورت بنائی والعاجنات، ہمارے قرآن میں صورتیں ہیں، الزاریات، العادیات ذبح، والعادیات ذبح ہمارے پاس۔ اب اس کے مقابلے میں صورت بناتا ہے والعاجنات اجنا واللاکمات لکما والخابزات خبزا۔ وزن یہاں سے لیتا ہے قرآن سے اور بنا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ آٹا گوندنے والی عورتوں کی قسم جب وہ آٹا گوندتی ہیں، روٹی پکانے والی عورتوں کی قسم جب وہ روٹی پکاتی ہیں، لقمہ کھانے والی عورتوں کی قسم جب وہ لقمہ کھاتی ہیں۔ ان ہاتھ جوڑے نہ بنایا کر، محمد کے کلام سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس جیسا کلام نہیں بنایا جا سکتا، اس جیسا کلام۔ یہ صرف ایک ترنم نہیں، نغمگی نہیں، اس کے اندر حقیقتیں ہیں۔ ان حقیقتوں کو کوئی جٹلا سکا ہے نہ جٹلا سکے گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محمد تیرا جو دشمن ہے نا بے نام و نشان ہو جائے گا۔ جو دشمن تھے محمد کے ہے کہیں نام و نشان ان کا؟ حضور کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی، ابو لہب کی اولاد کہاں ہے؟ ابو جہل کی اولاد کہاں ہے؟ ان کی نسلیں مٹا دی پروردگار عالم نے جو محمد کے دشمن بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ جس نے محمد عربی کو کہا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، مولا نے فرمایا نام و نشان تمہارا مٹا کے رکھ دوں گا۔ مٹا دیا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ ہاں حضور کے فلاں دشمن تھے، ان کا تو نام و نشان ہے، نہ نسلیں ختم کر دی پروردگار عالم۔ یہ حقیقتیں ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں آیت بات میں سناتا ہوں۔ 1920 میں فرانس میں ایک عیسائیوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر بنا، بڑا ہو کر اتنا بڑا ڈاکٹر بنا، مورس بوکائل اس کا نام ہے، مشہور دنیا کا۔ یہ ڈاکٹر بھی بنا اور سائنسدان بھی بن گیا۔ فرانس کی حکومت نے اسے لگایا اس کام پر کہ مصر کے عجائب گھروں میں جو فرعون کی ممی پڑی ہے، وہ مجسمہ فرعون کا، جو اصل لاش تھی فرعون کی، جو چند دن سمندر میں ڈوبنے کے بعد تیرتی ہوئی کنارے پر اللہ نے لے آیا تھا پروردگار عالم، اور انہوں نے پھر اس کو مسالے وغیرہ لگا کے رکھا تھا سنبھال کے، آج تک فرعون کی وہ لاش عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، ممی کہتے ہیں اسے۔ انہوں نے فرانس والوں نے کہا یہ فرعون کی جو ممی ہے اس پر تحقیق کرو۔ کسے کہا؟ اس ڈاکٹر مورس بوکائل کو۔ اب ڈاکٹر مورس بوکائل اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے۔ ایک دن ایسے ہی گفتگو میں ملاقات ہو گئی کسی مسلمان عالم سے۔
اس نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، سائنسدان ہوں، میں فرعون کی ممی پہ تحقیق کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ہمارے قرآن میں آیا تھا کہ اللہ فرعون کو سنبھال کے رکھے گا۔ اس نے کہا قرآن میں کہاں آیا ہے؟ ڈاکٹر مورس بقائل کو نہیں پتا تھا فرعون کا سنبھالنے کا، کہ اس کا جسم سنبھالے گا اللہ، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ اس نے کہا سورہ یونس آیت نمبر 92 میں لکھا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرا جسم سنبھال کے رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اس نے کہا قرآن میں ہے، ڈاکٹر مورس نے کہا قرآن میں ہے، یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، سننا، قرآن میں ہے۔ اس نے کہا قرآن میں ہے۔ ڈاکٹر مورس نے یہ جان کر قرآن کو پڑھنے کے لیے عربی سیکھی۔ 50 سال کی عمر میں مورس بقائل نے عربی سیکھی۔ عربی سیکھنے کے بعد اس نے قرآن پڑھا، عیسائی تھا، اس نے قرآن کو پڑھ پڑھ کر سائنس کو رکھا قرآن کے مقابلے میں۔ کون کون سی بات ہے جو سائنس بتاتی ہے کہیں قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایک ایک بات کو قرآن کے مقابلے میں لے کے آیا اور پھر اس نے کتاب لکھی، دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس۔ اس نے کہا میں بائبل کو پڑھتا ہوں، بائبل کو مانتا ہوں۔ بائبل اگر اللہ کی اصلی کتاب ہوتی جو اس وقت ہے ہمارے سامنے، اگر یہ اللہ کی اصلی کتاب ہوتی تو سائنس نے جو کچھ ثابت کیا ہے اس کے خلاف نہ ہوتی ہے۔ سائنس جو باتیں ہمیں سمجھا رہی ہے، دکھا رہی ہے، بائبل میں تو ایسی نہیں ہے۔ مگر میں نے قرآن پڑھا ہے۔ مورس بقائل کہتا ہے میں نے سائنس کی جتنی باتوں کو قرآن کے مقابلے میں رکھا ہے، سائنس قرآن کی ایک بات کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکی۔ سائنس قرآن کی ایک بات کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکی۔ عیسائی اپنی کتاب لکھ رہا ہے اور لکھ کر اس نے کہا such facts as I have had the pleasure of exposing to you here appear to represent a genuine challenge to human explanation, leaving only one alternative۔ کہتا ہے میں نے جتنی حقیقتیں قرآن کے مقابلے میں رکھ رکھ کر آپ کو دکھائی ہیں نا اس کتاب میں، ان کے بعد میں یہ کہتا ہوں ایک ہی باقی بات رہ جاتی ہے جو میں کہہ سکتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا the Quran is undoubtedly revelation from God۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے۔ The Quran is undoubtedly revelation from God۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کتاب لکھی، مورس بقائل نے عیسائیت سے توبہ کی، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا۔ فرانس کا سائنسدان 1920 میں پیدا ہوا، 1998 میں فوت ہوا، مسلمان فوت ہوا۔ کیوں؟ اس نے کہا اس کی کوئی بات جو قرآن کے اندر آئی ہے، اور پھر باتیں بھی تو قرآن نے وہ کی جو دنیا صدیوں بعد پتا کرے قرآن پہلے سے بیان کر چکا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، قرآن اس کی کتاب پڑھ کے ہمیں پتا چلا یار اتنی باتیں سائنس کی قرآن نے بتائی ہوئی۔ آیتوں کو جب پڑھ پڑھ کے ترجمے کیے تو اس نے بتایا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر سائنس بھی یوں درج ہے۔ سائنس کی جتنی کتابیں اور سائنس کے جتنے نظریے ہیں ان کو جب ہم نے کھنگال کے دیکھا ہے قرآن اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ قرآن نے وہ بات پہلے سے کی ہوتی ہے، وہ آج اس پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، قرآن پہلے بتا چکا ہوتا ہے سائنس کو۔ یہ سچی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، ہر شک سے پاک کتاب ہے، حرف حرف سچ ہے، کوئی اس کے جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ اچھا اللہ کی کتابیں تھیں، انجیل بھی، زبور بھی، تورات بھی اللہ کی کتابیں تھیں، مگر کمال یہ ہے ان کتابوں کے بارے میں رب نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ کتابیں اللہ کی ہیں تو ان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس میں ایک پہرا وہ تھا جو رب نے لگایا نہیں تھا، ان کی حفاظتوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ کہا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں،
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسے نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ اب آئے کوئی قرآن کا ایک حرف بدل کے دکھائے، نہیں ہو سکتا، نہ اس کے جیسا بن سکتا ہے، نہ اس کا کوئی حرف بنا سکتا ہے اس کا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، کلیجے کی ٹھنڈ کے ساتھ، سکون کے ساتھ اسے پڑھو، اس یقین سے کہ اس میں لکھا ہر حرف سچ ہے۔ اور علامہ اقبال تو کمال کر گیا، وہ کہتا ہے فاش گویا ماں در دل مزبرست، اور اگر تو کہے تو میں وہ تمہیں بات بتاؤں جو میں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہے، میں تمہیں بتاؤں، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ وہ کہتا ہے اسے کتاب نہ سمجھنا، یہ تو کوئی اور ہی شے ہے، یہ عام کتاب نہیں، اسے بس کتاب نہ سمجھ۔ یہ کتابیں نیست دی چیزیں دیگر است، اور یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ صرف پڑھنے والی نہیں، یہ تو آنکھیں کھول کے، کلیجے کھول کے، دل کھول کے، دماغ روشن کر دیتی ہے، روح کو تابندگی اور تازگی عطا فرماتی ہے قرآن۔ اب قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی والے کو، پرہیزگار کو؟ تو اگر ایک بندہ پہلے ہی پرہیزگار بن گیا تو اب قرآن اسے کیا ہدایت دے گا؟ ایک بندہ پہلے ہی روزہ دار ہے، کسی بری نظر کو نہیں دیکھتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، تقوی تو اسی کو کہتے ہیں نا، بڑا پرہیزگار، وہ پہلے ہی پرہیزگار ہے تو پھر قرآن اسے نئی ہدایت کیا دے رہا ہے؟ یہ وہ ترجمہ ہے جہاں ہم تھوڑا سا پریشان ہوئے، یہ ترجمہ ہم نے غلط کیا تھا، اس وجہ سے پریشانی ہو۔ اللہ کا شکر ہے جو اس وقت میرے سامنے ترجمہ ہے نا، مجھے نہیں پتا، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ہے، قرآن رکھا سامنے تو آ گیا، یہ ہے احمد رضا خان بریلوی، جسے اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس راہ چل دیے ہو سکے بٹھا دیے۔ ترجمہ قرآن کا کیا ہے، للکارے مار کے رکھ دیے۔ میں نے مدینہ منورہ میں مدینہ یونیورسٹی کے ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، قرآن کے ترجموں پر بات ہو رہی تھی، میں نے اس کے ترجمے کو جو وہ کر رہا تھا، میں نے کہا یہ ترجمہ تو اللہ کے ادب کے مطابق نہیں ہے۔ اس نے کہا اس لفظ کا اور ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا احمد رضا کا ترجمہ ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا ہے، ترجمہ ہے مگر وہ بھی کیا کر سکتا ہے، لفظ کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ جب احمد رضا کا ترجمہ الماری سے نکالا، اللہ کی قسم کہنے لگا احمد رضا دامن بچا کے نکل گئے ہیں یہاں سے۔ خطرناک ترجمے، احمد رضا کا کام تھا ترجمہ کرنا، تقوی والوں کے لیے نہیں۔ جو پہلے ہی پرہیزگار ہے اسے قرآن نے کیا ہدایت دینی ہے، وہ تو پرہیز کر چکا۔ ترجمہ دیکھو، ہدایت ہے ڈر والوں کو، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، مولا کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دینا، ہمیں جہنم میں نہ لے جانا، ہمیں گناہوں سے بچانا، ہم تیرے نافرمان بن کے نہیں جینا چاہتے، تیرے نافرمان بن کے نہیں مرنا چاہتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی، آ تجھے بتاؤں اللہ کے غضب سے کیسے بچنا ہے۔ یہ کتاب ان کو سکھاتی، آ تجھے اس راہ پہ چلا دوں جس پر تو چلے گا تو اللہ کے انعامات تجھ پر بارشیں بن کے برس رہے۔ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں پروردگار عالم فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، مگر ہدایت ملے گی کسے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی قوم الفاسقین، اللہ گناہ گار فاسق، دل میں کرودھ رکھنے والے، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑنے والے، اللہ کا وعدہ جو اللہ سے کیا کہ تو ہی رب ہے، اس وعدے کو چھوڑنے والے، اللہ کہتا ہے ان کو میں ہدایت نہیں دوں گا۔ میری یہ کتاب قرآن انہی کو ہدایت دے گی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ ھدی للمتقین،
جن کے دلوں میں رب کا ڈر ہے، پھر جب قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے نا، وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب۔ جب قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے، وہ محمد عربی کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس لیے مانتے ہیں کہ آقا آپ نے فرما دیا ہے رب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ سرکار نے ایک بندے سے سودا کیا، گھوڑے کا سودا کیا، قیمت طے ہوئی۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں سے کہ میں قیمت لاتا ہوں، انتظار کر، میں قیمت لاتا ہوں، سرکار چلے گئے۔ اب وہ شخص وہاں کھڑا کہ قیمت لینے گئے ہیں، کوئی دوسرا بندہ آیا، گھوڑا بیچنا ہے، کہا سودا ہو چکا ہے، کتنے کا؟ اتنے پیسوں میں۔ اس نے کہا میں اسے زیادہ دیتا ہوں، میں اسے زیادہ دیتا ہوں۔ مکر گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تو زیادہ دیتا ہے تو دے، میں بیچ دیتا ہوں تجھے۔ گھوڑا بیچ دیا۔ سرکار دو عالم واپس آئے قیمت لے کر، کہا گھوڑا؟ اس نے کہا وہ تو بک گیا۔ فرمایا تیرے ساتھ میرا سودا طے ہوا تھا؟ اس نے کہا کہاں طے ہوا تھا؟ کوئی سودا نہیں میرا تیرے ساتھ طے ہوا۔ حضور کے سامنے بات کر رہا ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی سودا طے نہیں ہوا۔ کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ بتا کہ تیرا میرا سودا طے ہوا تھا۔ محمد میرا تجھ سے کوئی سودا ہی طے نہیں ہوا، میرا تو ایک بندہ آیا، اس نے مجھے پیسے دیے، میں نے گھوڑا دے دیا، تیرا میرا سودا کوئی طے نہیں ہوا، گواہ ہے تیرے پاس؟ اب گواہ تو وہاں تھا کوئی نہیں، گواہ تو تھا کوئی نہیں، کہاں سے آتا سودا؟ گواہ کوئی نہیں تھا۔ جب سرکار دو عالم یہ بات کر رہے تھے، صحابی خزیمہ پاس سے گزر رہے تھے، کانوں میں آواز پڑی، محمد عربی بات کر رہے ہیں اور اگلا بندہ گواہ مانگتا ہے۔ آگے بڑھ کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں تو نے محمد سے سودا کیا تھا۔ حضور نے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر میں مجرم ہوں اس بات کا، میں آپ کے ساتھ ہی سودا طے کرتا ہوں، ہو گیا، واپس لے لیتے ہیں معاملات۔ وہ چلا گیا۔ حضور نے اسے پوچھا خزیمہ تو یہاں تھا ہی نہیں، تو میرا گواہ بن کے کیسے کھڑا ہو گیا؟ کیسے گواہی دی؟ حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ یہ فرما رہے ہیں انی اصدقک بأعظم من ذلک، اصدقک بخبر السماء۔ آقا شب و روز آپ ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، بن دیکھے مانتے رہتے ہیں۔ ہم نے تو آسمان دیکھا نہیں، آسمانوں کی دنیا نہیں دیکھی، آپ ہمیں خبر دیتے ہیں آقا، جب ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ تو معاملہ دنیا کا، ہم نے بن دیکھے خدا کو مانا ہے آپ کے کہنے پر۔ اللہ ایسے ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب میری ہدایت آتی ہے نا تو پھر ہدایت کا یوں رنگ چڑھتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پھر ماننے کے لیے دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، یہ ہوتا ہے جو محمد کہیں گے سب سچ ہے۔ ایک وہ قوم ہے بنی اسرائیل، اپنے پیغمبر کو کہہ رہی ہے، سمندر پھٹ کے آیا ہے، بادل سایہ کر رہے ہیں، منو سلوا کھا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نا 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 نا، ہم نہیں تمہیں نبی مان سکتے۔ کون سا اللہ؟ کہاں ہے وہ اللہ؟ سمندر پھاڑا ہے آسا مار کر پیغمبر نے سامنے، سمندر پھٹنا زندگی میں کبھی نہیں ہوا، سنا نہیں، وہاں سے گزر کے آئے ہیں، اور اب دھوپ آتی ہے تو بادل کھڑے ہو جاتے ہیں اوپر، منو سلوا کتنے ہی سالوں سے کھا رہے ہیں، سالوں سے، اور جب بات آئی اللہ کو ماننے، کہا کون سا اللہ؟ کہاں اللہ؟ تو اللہ کی بات کرتا ہے، ہمیں تو تجھ پر بھی شک ہے۔ لن نؤمن لک، ہم تیری بات نہیں مان سکتے، ہم تجھے نہیں مان سکتے۔ قرآن لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، یہاں سامنے اللہ آئے، ہمیں نظر آئے، پھر ہم تمہیں مانیں گے کہ ہاں تم اللہ کے نبی ہو۔ حالت دیکھیں، حالت دیکھیں، کتنا کچھ دیکھ کے آئے۔ وہ اس کا مطلب ہے نہ ماننا ہونا تو سارا کچھ دیکھ کے بھی انکار ہو سکتا ہے۔
کار پہ پڑی ہوئی دیکھ کر ساروں نے کہا نہیں مان سکتے. ایک وہ تھے سب کچھ دیکھ کر شرط کیا رکھی ہے, موسیٰ تجھے نہیں مانیں گے جب تک خدا نہ دیکھ لیں. ایک محمد کے غلام ہیں, وہ کہتے ہیں مصطفیٰ تمہیں دیکھ لیا بن دیکھے خدا پر ایمان رکھ رہے. وہ نبی کو نبی نہیں مان رہے جب تک خدا نہ دیکھیں. یہاں نبی دیکھا ہے, خدا کو مان رہے ہیں, خدا کو مان. یہ ہے فرق محمد کی نسبت کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل شانہ ہمیں قرآن مجید کے پیغام کو, اس کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. تھوڑا سا کوشش کریں گے آپ بھی جلدی آ جائیں تو ہم پھر کچھ زیادہ آیتوں کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور ان کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.